فاروق اعظم ہے میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ٹلے، جو تیرا اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں پائیں تیرے در کے سوا مولا، تسکین سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، ماشاء اللہ، بہت عمدگی کے ساتھ پروردگار کے نام سے حمدیہ کلام سے آغاز ہوا، اور جب انبر اشرف موجود ہوتی ہیں تو ایسے ہی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں نا، لیول اپ ہو جاتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے مثل کہا جائے نہ کیوں یہ اعزاز،
بے مثل کہا جائے نہ کیوں یہ اعزاز تا حشر کیا جائے نہ کیوں اس پہ ناز لے آئے جب ایمان عمر بن خطاب کعبے میں جماعت سے ہوئی پہلی نماز امیر المؤمنین غیظ المنافقین مراد خدا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عمر بن خطاب یعنی خلیفہ ثانی کا آج ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کا آغاز ہی جناب آپ کی شہادت سے ہوتا ہے، اور اتنی عظیم المرتبت ہستی کہ میں خود سوچ سوچ کے آپ کا ذکر کرتی ہوں کہ آپ وہ ہیں کہ جن کا جو جلال ہے وہ ہمیں دین الہی کے معاملے میں نظر آتا ہے۔ اشداء علی الکفار یعنی کفار کے معاملے میں آپ سخت ہیں، لیکن جب میں بات کرتی ہوں رعایا کی، جب میں ورق گردانی کرتی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ رعایا کے معاملے میں بڑے ہی پولائٹ ہیں، رحم دل ہیں اور رفیق ہیں جناب، نرم خوئی فرماتے ہیں، ان کی دل جوئی فرماتے ہیں، ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، ان کی داد رسی کرتے ہیں۔ اے کاش کہ آج بھی ہمارے ملک کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی عمر جیسا حکمران عطا ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یہ پہلا پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ طبقہ خواتین کی جانب سے میں سیدہ ندا نسیم کاظمی اپنی عقیدتوں کا خراج امیر المؤمنین غیظ المنافقین کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ ARYQ TV کے ایسے ممتاز اور معتبر نام موجود ہیں، ایک خاص نام کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جب بات ہوتی ہے خواتین اسکالرز کی تو یہ صف اول کا نام ہے، ہم سب ان سے سیکھتے ہیں اور ہم سب آپ کے فین ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپا کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ جناب ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کا ایک ممتاز نام اور ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ عاصمہ حسان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاصمہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ اور جناب عاصمہ کہوں یا عاصمہ کہوں آپ کو؟ عاصمہ بطول اور اب عاصمہ حسان۔ اور جیسے کہ ایز وی آل نو کہ ہماری ARYQ TV کی جو میٹھی سریلی اور پیاری سی آواز ہے کہ جن کا ویسے تو شیریں مقالی بھی یہ رکھتی ہیں، لیکن جو ان کا شیریں لب و لہجہ ہے وہ ان کو ممتاز اور ممیز بنا دیتا ہے دیگر ثنا خوانوں میں۔ انبر اشرف آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ آپ سے دیگر ہم یعنی ابھی ایک اور کلام بھی اور پھر ایک اور کلام شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل، منقبت بھی۔ لیکن آپا ابھی میں چاہتی ہوں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے اور زمانہ ولادت اور آپ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے کرام فرمائیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک مراد رسول، دعائے رسول، امیر المومنین، فاتح بیت المقدس، حاکم عناصر اربع، امام عادل، پیشوا اور مقتدا، جن کے پیچھے چلیں تو ہدایت کو پا جائیں، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن الخطاب۔ نام نامی اسم گرامی عمر ہے اور فاروق اعظم کا لقب عطا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے، حق و باطل میں فرق کرنے والے، باطل کو مٹا ڈالنے والے بے شک، اور پھر اپنے عمل سے اس بات کو ثابت بھی کرنے والے۔ سیدنا فاروق اعظم کا ہم ابتدائی زمانے پر نگاہ ڈالیں تو آپ نبی کریم علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے ہیں۔ ولادت آپ کی وہیں ہوتی ہے مکہ پاک میں، صفا و مروہ کے درمیان رہائش ہے آپ کی، بنو عدی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ 8ویں پشت پر جا کر آپ کا نسب نبی کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اور قریش میں اور کفار مکہ میں، جو مکہ پاک کے اہل مکہ تھے، ان میں یہ رواج تھا کہ انہوں نے اپنے نظام کو بانٹا ہوا تھا کہ ہر ایک قبیلے کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ اور کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اس طرح یہ مل جل کے ایک جمہوری نظام کو چلا رہے تھے۔ تو بنو عدی قبیلے سے چونکہ آپ کا تعلق ہے تو ان کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں کہ جب بھی کہیں سفیر بنا کر بھیجنا ہوتا تو آپ کے قبیلے سے کسی کو بھیجا جاتا۔ اسی طرح اگر دو ہم منصب قبائل میں جھگڑا ہو جاتا یا شخصیات میں جھگڑا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، تو جج
بطور جج جو ذمہ داری ملتی وہ بنو عدی کو ملتی کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ آپ کے کر سکتے. دادا جو نفیل ہیں وہ جایا بھی کرتے تھے عبدالعزیز. بالکل ایسا ہی ہے. پھر ہم آپ کے بچپن پر نگاہ ڈالیں تو آپ ایک دراز قد ہیں جی. اور آپ دراز قد ہونے کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں میں نمایاں نظر آتے ہیں. میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو مجھے فیل ہوا کہ انہوں نے تو قد کی بات کی کہ سینکڑوں میں نمایاں نظر آتے ہیں. آج بھی ہمیں تاریخ میں نمایاں نظر آتے ہیں. واہ 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 واہ. اپنے کردار کی بدولت, اپنے اعمال کی بدولت. تاریخ انسانیت کا ایک درخشاں باب ہے کہ وہ شخصیات جنہوں نے اپنے اتنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ سارے عالم میں ایک شہرت ہے, چاہے وہ یورپ کا علاقہ ہے چاہے ادھر کا علاقہ ہے. تو ان میں سے ایک سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سکندر اعظم نے ایک بڑی منظم آرمی سے جو علاقے فتح کیے وہ 17 لاکھ مربع میل تھے, اور سیدنا فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل علاقے کو فتح کیا. کیسر و کسریٰ جیسی بڑی جو سلطنتیں تھیں ان کو شکست فاش دی. تو آپ کا ایک نام بڑا تابع ہے, روشن ہے, درخشاں ہے. اور آپ کے بچپن کے حالات پر نگاہ ڈالیں تو سپاہ گری, نیزہ بازی, تیر اندازی, پہلوانی, اس طرح کے کام آپ کیا کرتے تھے. اور آپ کے جو والد محترم تھے وہ بڑے سخت گیر تھے. تو آپ اونٹ چرایا کرتے تھے, اور فرماتے ہیں, خود بیان کرتے ہیں کہ جس دن ذرا سی کوتاہی ہو جاتی اونٹ چرانے میں یا کچھ غلطی ہو جاتی تو وہ مارا کرتے تھے ان کو. تو فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ کس طریقے سے وہ کرتے تھے. اسی طرح پہلوانی میں مقابلوں میں آپ شرکت کرتے تھے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ مضبوط جسیم ایک شخصیت. اور یہ جو ہے وہ اسٹنٹ ماسٹر تھے, پہلوان تھے, اور آسان بات نہیں ہے جناب. تو وہ ایک تو دراز قد, یعنی پرسنالٹی دیکھ کے اچھا تو مطلب اچھا جی یہ تو حضرت عمر آ رہے ہیں. تو وہ جو اسلام کے منکر ہیں وہ بھی آپ ان پہ بھی, کفار پہ بھی آپ کی ہیبت اور ایک روب جو ہے وہ طاری ہو جاتا تھا. ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں جناب. اور یہ طبقہ خواتین کی جانب سے ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے, اور ہم سب بہنیں, ہم سب مائیں یہاں دعا گو ہیں کہ اے کاش عمر بن خطاب جیسا پھر کسی گھر میں پیدا ہو جائے. اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز بھی موجود ہیں, ثنا خواں بھی موجود ہیں. میں آپ کی سمتاؤں گی آسمہ حسان, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ اسلام کی تقویت کا باعث جو ہے وہ آپ کی ہستی ہے, تو وہ قبول اسلام بھی بڑی شان سے آپ نے فرمایا. وہ ایک بڑی پیارا جو ہے وہ ہسٹوریکل ایونٹ اسلام میں تصور کیا جاتا ہے تاریخ میں. کس طرح اس کو ڈسکرائب کریں گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. دیکھیں, جس طرح آپا نے بھی عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سے پہلے بھی عرب میں ایک نمایاں مقام ان کو حاصل تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے ہیں نا دعائے رسول وہ کیسے تھے, مراد رسول وہ کیسے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے لیے اہل قریش کی طرف سے بڑے سخت حالات تھے. ان کے اوپر ظلم ہوتے تھے, ظلم اور مصائب, اور ان برے حالات کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اب جب یہ لوگ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بالخصوص عمر فاروق بھی اور دیگر لوگ بھی, بالخصوص حضرت عمر فاروق کا یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بڑے پریشان تھے, بڑے غمگین تھے کہ برادران اہل قریش جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ہمارے آباء اجداد کا جو مذہب تھا وہ چھوڑا جا رہا ہے. تو وہ ایک مرتبہ اس کے حوالے سے روایت آتی ہے, ابھی عبداللہ بن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عمر میرے پاس آئے اور کھڑے ہو گئے, یعنی ان کا یہ عرض کرنا اس لیے تھا کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ہجرت کرنی تھی, عمر کو یہ معلوم تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ گے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں بالکل, ہم تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں, اور اب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی زمین کو مسخر فرما دیا اور ہم اس کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. تو وہ پھر بڑے غمگین لہجے میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو. تو وہ پھر اپنا, جب شوہر ان کے آتے ہیں تو وہ ان سے عرض کرتی ہیں کہ میں نے آج عمر کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی ہے, یعنی بڑے وہ غمگین ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام کی طرف سے ان کا دل بڑا نرم ہو گیا. جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمر جیسا بندہ اگر اسلام لائے تو لے آئے, ورنہ مجھے اس سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے.
اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوچنے لگتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے، کون سا ایسا ارادہ ہے، کون سا ایسا آئیڈیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قافلہ جو ہجرت کر رہا ہے یہ رک جائے۔ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں قتل کر دوں تو اس سے ان کی یہ دعوت بھی رک جائے گی اور یہ قافلہ جو یہ لوگ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر یہ بھی نہیں جائیں گے۔ تو وہ صبح شمشیر لے کر جب وہ نکل رہے ہیں حضور کی بارگاہ کی طرف تو رستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمر کس طرف کا ارادہ ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں کہ آج میں جو ہے محمد عربی کا قصہ جو ہے وہ تمام کر دوں گا نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم ان کا قتل کر دو گے تو عبد بن مناف جو ان کا قبیلہ ہے وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، تو تم ان کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اور جیسے ہی وہ یہ سنتے ہیں تو بڑے تیش اور روب اور دبدبے اور جلال کے ساتھ وہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر جب جاتے ہیں تو دروازہ نوک کرنے سے پہلے ہی ان کو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو روب اور دبدبے کے ساتھ غصے کے ساتھ اپنے جو بہنوئی ہے ان کو زد و کوب کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بہن جب ان کو منع کرتی ہیں، روکنے کے لیے آتی ہیں تو وہ ان کو بھی دھکا دیتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب ان کا وہ استقلال دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ عمر اب تم کچھ بھی کر لو، ہم نے دین اسلام سے اپنا منہ نہیں موڑنا، ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ۔ تو عمر فاروق بڑی اپنی بہن کی اس بات سے ان کے دل میں رقت آتی ہے، نرمی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے وہ کلام دکھاؤ، وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تلاوت کرتی ہیں سورہ طٰہٰ کی وہ آیات ہوتی ہیں تو حضرت عمر فاروق کا دل نرم ہو جاتا ہے، بڑے گداز سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کتنا حسین کلام ہے اور کتنا بزرگ کلام ہے یہ۔ اور جیسے ہی حضرت خباب بن الارت بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمر مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خباب مجھے بھی تم دعوت دو، یعنی کیسے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور اسلام قبول کروں۔ وہ ان کو پتہ بتاتے ہیں کہ حضور صفا کی طرف ایک مکان میں تشریف فرمائیں۔ وہ جب وہاں جاتے ہیں اپنے ہاتھ میں شمشیر لیے دروازہ نوک کرتے ہیں تو ایک صحابی دروازے سے پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ عمر آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں شمشیر بھی ہے۔ جب وہ حضور کو آگاہ کرتے ہیں تو وہاں کچھ دن پہلے ہی امیر حمزہ بھی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تو عمر کسی نیک ارادے سے آئے ہیں تو پھر تو خیر ہے، ورنہ انہی کی شمشیر سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ اندر آنے دیا جائے، اور جب وہ اندر تشریف لے کر آتے ہیں تو حضور ان کا پلو کھینچتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو اسلام کا ایک درخشاں باب کھلتا ہے، اور بالخصوص مومنوں کو، اہل مسلمان کو جو ہے ایک یعنی بہادری کے ساتھ وہ اب اسلام کا اعلانیہ آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آسما، کیا بات ہے آپا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور میں چاہتی ہوں کہ ہجرت مدینہ کا احوال بھی اپنی خوبصورت انداز میں ہمیں بتائیے۔ شکریہ ندا۔ ابھی آسما کی گفتگو سے 3 باتیں سمجھ میں ایک جو مجھے آ رہی تھی، ایک تو یہ کہ وہی کلام الہی آج بھی ہمارے پاس ہے مگر ہم اسے سمجھ نہیں رہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ چند آیات سنتے ہیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ پھر یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کردار، جو ان کی بہن ہے، اسلام پر استقامت دکھائی تو ان کا دل پلٹ گیا۔ آج اگر ہم میں سے چند لوگ بھی وہ استقامت سے دین پر ڈٹ جائیں تو معاشرے کی حالات نہ بدل جائیں۔ بے شک۔ تو یہ تیسری بات کہ ان نے اسلام قبول کیا تو ایک مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جرت گوئی، حق گوئی، بے باکی، اور آپ کا اعلانیہ جا کر یہ 2 شیر تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کی صفوں کو جب یہ لے کر نکلے تو کفار پر ایک دہشت اور رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا اور وہ مسلمانوں کو روک نہ سکے۔ لیکن مظالم ان کے رکے نہیں۔ بہرحال یہ ان 2 شخصیات بھی، یہ 2 ہیں اور وہ سارے ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے ان کی۔ اللہ کی حکمتیں بھی تھی تو حکم ہوا نبی کریم علیہ السلام کی جانب سے کہ اب آپ مدینہ پاک کوچ کریں۔ 2 ماہ اور چند دنوں کے اندر تمام مسلمان، زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ ہجرت پر گئے، اور قریش مکہ اور کفار مکہ ہر ایک کو روکا کرتے تھے، انہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اذن ملا، اجازت ملی، تو آپ اس انداز سے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ پہلو سے تلوار لٹکاتے ہیں، کمان آپ کی کندھے پر ہوتی ہے، تیر آپ کے ایک ہاتھ میں ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، اور آپ خانہ کعبہ میں جا کر اعلان فرماتے ہیں کہ عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں بین کرے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی رفیق حیات بیوہ ہو جائے، تو آؤ اور عمر کو روک کر دکھاؤ۔ یہ جلال تھا، یہ رنگ تھا آپ کا
اور ہجرت کے وقت اور قریش مکہ کی اس مرکز پر جا کر اعلانیہ کہنا ان رؤساء کے سامنے، اور اس کے بعد نکلے ہیں تو اس انداز سے کہ 20 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ قباء کی طرف روانہ ہوئے۔ خیر وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، لیکن یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی اور قریش مکہ آپ کو روک نہ سکے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اس موقع پہ کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ ہیں، قرآن و سنت کے نور سے منور ہیں، اور پھر امت کے رہبر بنے، اور کیا ماشاءاللہ جب جلوہ گر ہوتے ہیں مسند خلافت پہ تو وہ انصاف کا دور دورہ میں نظر آتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کلام، نعتیہ کلام شامل کیا جائے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرات میں جاؤں قربان، قیصر و کسریٰ جن سے لرزاں، عمر کی جرات میں جاؤں قربان، قیصر و کسریٰ جن سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، کمال آیا، بے مثال آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، بہت ہی پیارا، میٹھا اور خوبصورت انداز۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثالی ہے جہاں میں زندگی، فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی، فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب، آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت و کردار، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے FIQ TV کی یہ خوبصورت کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، ہماری بہت پیاری محترمہ انبر اشرف بھی آن دی سیٹ ماشاءاللہ تشریف رکھتی ہیں۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ اسما ہمیں یہ بتائیے کہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو آپ کا نمایاں ہمیں کردار نظر آتا ہے، کس طرح آپ امت کو وہ سمجھائیں گی؟
دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی میت میں انہوں نے بہت سارے غزوات میں حصہ لیا اور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے. سب سے پہلے عظیم الشان مارکہ غزوہ بدر کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جب اس غزوے میں شرکت فرمائی تو اپنے ماموں آس بن حشام کو جو ہے انہوں نے قتل کیا. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، محبت کو مقدم جانا اس واسطے سے کہ وہ ان کے ماموں تھے اور ان کے خونی رشتہ دار تھے. پھر اسی طرح غزوہ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیگر اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ کو مت چھوڑنا، تو اس وقت جب دیگر صحابہ کرام غلط فہمی کی بنا پر جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں کہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے. پھر اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر آپ کے ذمے خندق کا ایک بڑا اہم حصہ اس کی حفاظت کا ذمہ آپ پر ہوتا ہے اور اتنی فہم و فراست کے ساتھ، بہادری کے ساتھ آپ اس کی ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہیں کہ بعد میں بعد ازاں وہاں پر ان کے نام کی ایک مسجد تعمیر کی جاتی ہے وہاں پر. اسی طرح ہم غزوہ خیبر میں دیکھتے ہیں تو غزوہ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ایک یہودی کو وہ گرفتار کرتے ہیں عمر فاروق، اور حضور کی بارگاہ میں اس سے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ انہی معلومات کی وجہ سے جو ہے وہ غزوہ خیبر کی فتح ہوتی ہے. اور اسی طرح دیگر کئی غزوات ہیں. غزوہ بنو مستلق میں بھی ایسا ہوا کہ ایک کافر کو انہوں نے پکڑا، اس کو قتل کیا اور جس کی ہیبت کفار پر اتنی زیادہ تھی کہ وہ خوف کھا گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوات میں حصہ لیا اپنی فہم و فراست کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری باتیں آپ نے کی ہیں. اور آپا جب ہم دیکھتے ہیں کہ غزوات میں آپ کا یہ کردار ہے تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کس طرح سرکار کے تربیت یافتہ ہمیں یعنی وہ پرتو نظر آتا ہے، وہ عکس نظر آتا ہے جب مینٹور اور مربی سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر ان کے اسٹوڈنٹس بھی ماشاء اللہ وہ بھی کچھ کم تھوڑی ہوں گے، ان کا بھی مقام و مرتبہ بلند. تو فضیلتیں ساری جو ہیں وہ اسی بارگاہ سے ملتی ہیں، اسی در سے ملتی ہیں. جو ان سے جڑ جاتا ہے اس کا بھی مقام بلند ہو جاتا ہے آپا. اور ہم گناہگار خطاکار ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم بھی برکتیں لے رہے ہیں. دیکھیں سعادتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں چاہتی ہوں کہ عہد صدیق اکبر میں خلیفہ اول یار غار و مزار سے بھی آپ اس کا جو ہے وہ ذرا کنیکشن ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ کیسا رہا. شکریہ ندا. آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عہد مبارکہ میں بھی ایک مشیر خاص کا ایک رول آپ ادا کر رہے ہیں اور آپ ہر جگہ ایک جرت بھی ہے، ایک حق گوئی بھی ہے، بے باکی ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں. مگر یہاں ایک بڑا خوبصورت اور لطیف سا ایک جو تعلق نظر آ رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ چونکہ بے باکی سے بات کر دیتے ہیں اور آپ میں ایک انسانی جو طبیعت مزاج کا حصہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو بے دھڑک ہو کر کہہ دینا، اور سیدنا صدیق اکبر آپ کو سنبھالتے ہیں، آپ کو خاموش کرواتے ہیں. ایسے کتنے مواقع آئے جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایک جلال میں آ جاتے ہیں کہ کیوں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اس جوش میں آپ جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اب معاملہ فہمی ہے. سیدنا صدیق اکبر اس کمال درجے پر نظر آتے ہیں تو آپ فوراً حضرت عمر کو سنبھالتے ہیں کہ نہیں، خاموش ہو جاؤ، سنبھل جاؤ عمر. اور یہی رنگ ہمیں نظر آتا ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جس نے کہا کہ وہ وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ. تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کرنے والے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ ان کے بھی عہد میں ان کے ایک مشیر خاص رہتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے مشورہ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شورائی نظام ہے جو اسلام نے عطا کیا ہے خلافت کے لیے کہ تمام جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان سے ضرور آپ مشورہ کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں.
مگر حقیقی فیصلے کا حق جو ہے، حتمی فیصلے کا حق، وہ خلیفہ کو حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو سیدنا عمر فاروق نے بھی عرض کی کہ نرمی اختیار کریں، سیدنا صدیق اکبر نے جلال اختیار کیا، تو آپ فوراً اپنی بات پر پیچھے ہٹتے ہیں اور ان کی بات کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ ان کا سینہ اللہ نے کھول دیا۔ قرآن کو جمع کرنے کی بھی بات آئی تو اس پر بھی آپ سیدنا صدیق اکبر جب فرما دیتے ہیں جمع کرنا ہے تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہر جگہ ان کے ساتھ ہیں، اپنے مشورہ بھی دیتے ہیں، اور اس کا ایک رنگ یوں بھی نظر آتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو خلیفہ نامزد کیا، دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے خلافت نامزد نہیں کی، صحابہ نے مشورے سے سیدنا صدیق اکبر کو کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو آپ نے جو ایک جملہ فرمایا اس میں کیا ہے کہ میں نے انتہائی غور و فکر کے بعد بہترین قوی ترین شخص کو نامزد کیا ہے جو مسلمانوں کی راست روی کا سب سے زیادہ خواہش مند ہے۔ اب آپ ان چار جملوں میں، چار لفظوں کے اندر دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں غور و فکر کے بعد۔ یہ غور و فکر کسی عام بندے کی نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے عاشق صادق کی ہے کہ جنہیں ایک الہامی ایک قوت عطا ہوئی، جس طرح سے انہوں نے اس وقت سنبھالا مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 لفظ بولے، قوی ترین شخص، بہترین شخص، اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی راست روی کا سب سے زیادہ خواہش مند۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ سیدنا حضرت عمر فاروق کی اس طبیعت، آپ کے مزاج، آپ کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں کہ جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منتخب فرما رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، اور آپ تاریخ نے یہ بات ثابت بھی کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں آپ کی سمت آؤں گی، اور پیغامات تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، جس جہت سے دیکھیے روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا، شخصیت ہی ایسی۔ پھر بھی اگر پیغام دیں گی تو کیا دیں گی؟ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر فہم و فراست بہت زیادہ تھی، اس سے پہلے بھی وہ جو ہے ڈیلنگ کے معاملات جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کی میت کے بعد جو ان کی شخصیت کو 4 چاند لگے اور ان کے فہم و فراست میں اضافہ ہوا، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین بھی بنتے ہیں، ان کے اتنے کارنامے ہیں، تو ان سب چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر ایک وقار آ جاتا ہے، ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، ایک فہم و فراست آ جاتی ہے، ایک عقل مندی آ جاتی ہے، ایک حکمت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اسلام کے ذریعے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پروقار شخصیت بنانا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف ہیں ہم ان کی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ کیا پیغام دیں گی؟ ویسے تو آپ کی پوری گفتگو ماشاءاللہ حکمتوں سے اور پیغامات سے پر رہی۔ میں اسی کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، فہم و فراست کی بات آ رہی تھی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ، ہمیں وہ رنگ سیدنا فاروق اعظم میں نظر آتا ہے، کیا بات ہے، کہ وہ ان کا فیصلہ کرنا، وہ عدل فاروقی، وہ فاروق اعظم ہونا ہر جگہ پر۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی، دیکھیں ان میں 2 رنگ بڑے نمایاں ہیں، ایک نرمی کا اور ایک کفار کے مقابلے میں سخت جان ہونے کا۔ یہ رنگ، دونوں رنگ چاہیے۔ اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو سجدہ ریزیاں بھی ہوں، رات کو نمک کی طرح گل بھی جائیں نا، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اپنا وجود مٹا دیتا ہے، ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، اور اب ہمیں معاف فرمائے، سارا دن گناہوں میں گزر گئے۔ اور اسی طرح جب شیاطین کی بات آئے، باطل کی بات آئے، جھوٹ کی بات آئے، دھوکہ دہی کی بات آئے تو ڈٹ جائے نا، استقامت آئے کہ نہیں، یہ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا کمال ہی یہ ہے کہ آپ روکیں ظلم کو، آپ روکیں بدی کو، تو وہ ہم میں دونوں باتیں نہیں رہی، ہم مٹی کے ڈھیر ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب یہ اللہ والے ہیں، یہ مقربین ہیں، یہ محبوبین ہیں، یہ السابقون الاولون میں شامل ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ اپنی زندگی میں ہی سرکار دو عالم سے جنت کی بشارت لے لینے والے ہیں، یعنی ان کے پاس ٹکٹ تھا جنت کا، ان ادر ورڈز۔ لیکن آپ ان کی یعنی راست بازی دیکھیے، ان کی احتیاط دیکھیے، ان کی خشیت کا عالم دیکھیے، اور ان کی خلوتیں دیکھیے کہ جو ذکر الہی، ان کی زبانیں دیکھیے کہ اس میں اللہ اللہ ہے، اور ان کی جلوتیں
دیکھیے کہ یہ جب رعایا کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں تو کیا عدل کا معاملہ ہے، کیا انصاف کا معاملہ ہے، کیا رحم دلی کا معاملہ ہے، کیا نرمی کا معاملہ ہے. تو ان کی نرم خوئی بھی دیکھیے جیسے کہ آپا نے بھی کہا، اور ان کی شجاعت بھی دیکھیے، ان کی بہادری بھی دیکھیے، ان کا روب بھی دیکھیے. جناب میں پھر کہوں گی کہ ہر ڈائمنشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور کیوں نہ ہو جب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت یافتہ ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوفی صاحبہ، آپ کا میں سپاس گزار ہوں. عالمہ آسمہ حسان، آپ کی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. محترمہ عنبر اشرف صاحبہ، آپ کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز، اور ہم اختتام بھی آپ ہی کی خوبصورت آواز پہ کریں گے اس قطعے کے ساتھ کہ ہر کشتی پہ پتوار کو رشک آتا ہے اور دروازے پہ دیوار کو رشک آتا ہے، اور شخصیتیں کرتی ہیں کردار پہ رشک، فاروق پہ کردار کو رشک آتا ہے، فاروق پہ کردار کو رشک آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں، حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں. یقیناً متقی و پارسا فاروق اعظم ہیں. یقیناً متقی و پارسا فاروق اعظم ہیں. ہے لرزا ان کے نام پاک سے شیطان کا لشکر، ہے لرزا ان کے نام پاک سے شیطان کا لشکر. جلال و شان میں بے حد جدا فاروق اعظم ہے. جلال و شان میں سب سے جدا فاروق اعظم ہے. کبھی ان کی حیات جافزہ پڑھ کر ذرا دیکھو، کبھی ان کی حیات جافزہ پڑھ کر ذرا دیکھو. تمہیں معلوم ہوگا پھر کہ کیا فاروق اعظم ہے. تمہیں معلوم ہوگا پھر کہ کیا فاروق اعظم ہے. حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہیں. زمانے نے سبق سیکھا ہے جن کی ذات سے حق کا. زمانے نے سبق سیکھا ہے جن کی ذات سے حق کا. وہی واقف سر خدا فاروق اعظم ہے. وہی واقف سر خدا فاروق اعظم ہے. حبیب کبریا کے ہم نوا فاروق اعظم ہے. یقیناً
تقی و پارسا فاروق